رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بلا کسی تمہید کے میرا موضوع اس ماہ مقدسہ کی عظمت اور مختلف تاریخوں میں نسبت رکھنے والے بزرگان دین کے تعلق سے ہے۔ اول تو اس ماہ مقدسہ کی شان و عظمت اتنی بلند ہے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کے قول پاک کا ذکر ہے۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا، رجب و شہر اللہ، جو پاکیزہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جلوہ فرما ہے، رجب المرجب شریف، اس پاکیزہ مہینے کے تعلق سے نبی کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ گویا کہ اس پاکیزہ مہینے کی نسبت ذات پاک رب کائنات سے ہے، اللہ کی جانب اس کی نسبت ہے، اور نسبت شے کو بڑے بلند مقام پر لے جایا کرتی ہے۔ کسی کی نسبت کسی سے ہو جائے تو اس کی شان بھی دوبالا ہو جایا کرتی ہے۔ ایک مثال کے طور پر، ویسے مثال یہ کہیں حد تک فٹ نہیں ہوتی، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی شخص کے تعلقات کسی بڑے آفیسر سے ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں سے فلاں کا تعلق ہے، کسی منتری سے ہو تو کہ فلاں منتری کا وہ فلاں خاص ہے، اس کا وہ ملنے والا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا اس نسبت کی بنا پر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ میں نے سمجھانے کے طور پر اس بات کو رکھا۔ تو اب یوں دیکھیں کہ جس شخص کی نسبت اولیاء کرام سے ہو، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ غوث اعظم کا خاص، غریب نواز کا خاص، تو پیارے جس کی نسبت غوث اعظم سے ہو، سرکار غریب نواز سے ہو، اس کی شان بڑی بلند ہوتی ہے۔ تو جس کا تعلق نبی کونین سے ہو، بھلا اس کی عظمتوں کا شان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جس کی نسبت خود رب کریم سے ہو، جس کا تعلق، جس کی نسبت خود رب کائنات سے ہو، اور اس کی گواہی خود محبوب کبریا دیتے ہوں کہ رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو پیارے اس مہینے کی عظمت اور شان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ خود نبی کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس ماہ مقدسہ کے اندر رمضان المبارک شریف کے بعد سب سے زیادہ روزے بھی اس ماہ مقدسہ کے رکھا کرتے تھے۔ اور پیارے، پھر یہ تو ایک میں نے نسبت بتائی، پھر اور اسی حدیث پاک کو آگے لے چلتا ہوں، بالکل مختصر وقت کے اندر
مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، بالکل مختصر وقت ہے۔ آگے نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری، آنے والا جو پاک مہینہ ہے، مقدس مہینہ، اس کا نام شعبان۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والا پاکیزہ مقدس مطہر مہینہ جسے رمضان المبارک شریف کہتے ہیں، اللہ کے حبیب پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان و شہر و امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تینوں مہینوں کی نسبت، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان محبوب کبریا کا مہینہ، اللہ کے پیارے حبیب کا مہینہ، اور رمضان یہ امت مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرات پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا اس مہینے کی، اس ماہ مقدسہ کی عظمت فضیلت، لیکن آگے بڑھوں، ایک تاریخ اتہاس آپ کے سامنے رکھوں کہ اسی رجب المرجب شریف کی 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ یہ خاص نسبت رکھتی ہے ہماری گردنوں کے مالک، والی ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان، عطا رسول سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سے لے کر 6 تاریخ۔ پھر آگے بڑھیں، اسی ماہ مقدسہ کی خاص 13 تاریخ جو کل ہم اور آپ سے رخصت ہوئی، یہ پاکیزہ تاریخ نسبت رکھتی ہے مولا کائنات، شہنشاہ ولایت، آفتاب ولایت، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پاک کی تاریخ 13 رجب المرجب۔ نبی کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل پہلے، اعلان نبوت ہمارے نبی کونین نے کس عمر شریف میں فرمایا؟ 40 سال کی عمر شریف۔ اس سے 10 سال پہلے، یعنی کہ ہمارے نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 30 سال کی تھی جب 13 رجب المرجب شریف کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 5 سال تک حضرت سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کی سرپرستی میں، ان کی سرکردگی کے اندر ان کی سرپرستی میں رہے، ان کی کفالت میں رہے، اور 5 سال کے بعد، یعنی کہ 5 سال نکالنے کے بعد حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کفالت میں تشریف لائے، یعنی کہ 5 سال کے بعد اب آپ کی پرورش ہمارے نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی۔ حضرات جس کی پرورش نبی کونین نے فرمائی ہو، بھلا اس کی شان و عظمت کا عالم کتنا بلند ہوگا۔ اور یہی شان ہے سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی شان کہ عمر پاک کے کسی بھی گوشے میں آپ نے بت پرستی نہیں کی، کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے کلمہ تو 10 سال کی عمر شریف میں پڑھا۔ آ رہا ہوں واپس اسی موضوع پر۔ اب ہمارے نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 40 برس، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 10 برس، اور جب اعلان نبوت نبی کونین جناب مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا نبی اللہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں،
تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات بچوں کے اندر، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی نابالغوں کے اندر، بچوں کے اندر جو ذات پاک، وہ ذات پاک مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات پاک صرف 10 سال کی عمر شریف میں کلمہ طیبہ پڑھا، مشرف بے اسلام ہوئے، اور اول مسلمان بچوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات جو ہوئی وہ مولا کائنات کی۔ حضرات پھر آگے بڑھیں تو جب نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی، آپ نے ہجرت فرمایا۔ حضرت مولا کائنات کی تقریباً 22 یا 23 سال کی عمر شریف، اس وقت آپ کو امانتوں کو امین بنایا گیا، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مولا کائنات نے وہ تمام امانتیں، وہ تمام ارشادات جو حبیب خدا نے ارشاد فرمائے تھے ان کو بجا لا کر کے حکم کی تعمیل فرمائی، اور پھر جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے گئے، چند دن کے بعد ہی ہجرت نبی کونین کے بعد میں چند دن کے بعد ہی حضرت سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو سن 2 یا سن 3 ہجری کے اندر مولا کائنات کی شادی مبارک، آپ کا عقد مسنون سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں ہوا، اور پھر اس شادی سے، اس رشتے سے اللہ تعالی نے جو پھول عطا فرمائے، جنتی پھول، ان پھولوں کے نام حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، امام محسن، اللہ اکبر، یہ شاندار عظیم الشان جنتی پھول اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو عطا فرمائے۔ اور پھر ایک پھول سیدہ زینب جیسی ذات پاک بھی آپ کو عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ حضرات یہ پورا مہینہ دیکھو نا تو ویسے سیدوں کا ہے، 1 تاریخ سے 6 تاریخ تک حسینی پھول حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 13 تاریخ مولا کائنات سیدوں کے سردار، سیدوں کے والد مولا کائنات کی تاریخ، یہی 13 تاریخ سرکار غریب نواز نہیں، 13 تاریخ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پاک کی تاریخ، یہی 13 تاریخ جو کل گزری۔ آگے بڑھیں، آج کی عظیم تاریخ 14 رجب المرجب، 14 رجب المرجب، یہ وہ عظیم تاریخ کہ اس رجب المرجب شریف کی 14 تاریخ سن 530 یا 33 جو بھی ہجری رہی ہو، اس ہجری کے اندر والی ہندوستان کے شہنشاہ و بادشاہ سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پاک رجب المرجب شریف کی 14 تاریخ کو سنجر شریف کے اندر ہوئی، اور اس 14 رجب المرجب 530 ہجری سے ٹھیک 100 سال پہلے، کتنے سال؟
ٹھیک 100 سال پہلے اسی 14 رجب المرجب 430 ہجری کے اندر ملک ہندوستان کے یو پی صوبہ کے اندر بہرائچ شریف کے اندر انہی حضرت مولا کائنات شیر خدا کے لخت جگر انہی کی اولاد پاک میں سے ایک شہزادے حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض 17 سال کی عمر شریف کے اندر جام شہادت نوش فرمایا. کتنی عمر شریف کے اندر؟ محض 17 سال کی عمر شریف کے اندر جام شہادت نوش فرمایا. کون؟ مسعود غازی. پوری روح زمین پر جتنے شہداء کرام، پوری روح زمین پر جتنے شہداء کرام، سارے شہیدوں کے سردار حضرت امام حسین پاک، سارے شہیدوں کے سردار کون؟ امام حسین پاک. اور ملک ہندوستان کے اندر جتنے شہید ہیں قیامت تک ہوں گے، ان سارے شہیدوں کے سردار حضرت مسعود غازی، جنہوں نے محض 17 سال کی عمر شریف میں جام شہادت نوش فرمایا، جو حضرت سیدنا مسعود محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے بھی ہیں. حضرت کیا کہیں گے؟ حضرت محمود غزنوی. یہ وہ پاکیزہ ذات تھی کہ جو بغیر وضو کے نبی کونین کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے. اتنی پاکیزہ بابرکت ذات حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ بغیر وضو کے، جب تک وضو نہیں ہوتا، نبی کونین کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیتے. حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جو آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، جن کا نام محمد تھا. کوئی کام ہوتا تھا تو ارشاد فرماتے تھے کہ محمد فلاں کام ہے، فلاں کام ہے. ایک دن انہی محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن ایاز فلاں کام ہے. ابن ایاز یعنی اے ایاز کے بیٹے، انہوں نے وہ کام کر دیا. پھر کہا کہ حضور آج مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ مجھ سے میرا نام لے کر کے نہیں یاد فرمایا، میرے باپ کا نام لے کر کے یاد فرمایا. تو حضرت محمود غزنوی نے کہا کہ محمد، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، بنا وضو کے میں تمہارا نام ہمارے نبی پاک کے نام پاک کے جیسا ہے، وہی نام ہے، تو بغیر وضو کے نام کیسے لے لیتا. جن کا کردار اتنا پاکیزہ، جن کی ذات اتنی پاکیزہ، اس ذات پاک کا نام حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بانجے حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے محض 17 سال کی عمر شریف کے اندر بہرائچ شریف کے اندر جام شہادت نوش فرمایا. اور ان کی شان کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسی پاک ذات آج بھی اور صبح قیامت تک ہر آدھے گھنٹے کے اندر حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان مبارکہ پر تشریف لاتی ہے اور صبح قیامت تک تشریف لاتی رہے گی. وہ ذات پاک حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایسی بڑی شانیں ہیں حضرت مسعود غازی کی، جنہوں نے محض 17 سال کی عمر شریف میں اسی آج کی 14 تاریخ کو جام شہادت نوش فرمایا، دین کے لیے لڑتے ہوئے. اور کیا فاصلہ ہے، جس دن اسی 14 رجب المرجب کو، جس دن سرکار غریب نواز کی پیدائش پاک ہے، اس سے ٹھیک 100 سال پہلے حضرت مسعود غازی نے اسی 14 رجب المرجب شریف کو جام شہادت نوش فرمایا. اور آنے والی 15 تاریخ یہ مولا کائنات کے ہی ایک شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کی تاریخ ہے. یہ آنے والی کل کی تاریخ کن کی تاریخ ہے؟ حضرت امام
जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल पाक की किसी भी तारीख को उठा करके देखें कि हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल पाक की असल तारीख 15 रजबुल मुरज्जब शरीफ है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो 22 तारीख हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल पाक की तारीख, और फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो 27 रजबुल मुरज्जब ये नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मेराज पाक की तारीख। तो पूरा महीना पाकीज़ा बाबरकत है।